18 رمضان المبارک دولت کا بادشاہ جمعہ آ گیا۔ صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لینا، 50 لاکھ بھی مانگو تو شام سے پہلے مل جائیں گے انشاءاللہ، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رمضان جمعے کے دن دولت کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا، شام تک 50 لاکھ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ، جسے بڑا بابرکت، فضیلت اور عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 18 رمضان جمعے کے دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو رمضان مبارک کے اس بابرکت دن کا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل غیب سے حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت و وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اور آج 18 رمضان جمعے کا دن ہے۔ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رب کعبہ کے نام کا وظیفہ ہے، کہ جو بہت ہی آسان اور بابرکت ہے۔ جب کوئی بندہ رب کعبہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو وظیفہ پڑھتے ہی رزق کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ رب کعبہ کے ایک نام اور قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ اور رب کعبہ کا یہ نام صرف 3 بار پڑھنا ہے اور آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کی مشکلات جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، آپ کے گھر کے حالات غیب سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا آج کا وظیفہ خاص کر ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج جعلی عامل پیر فقیروں کی ٹھوکروں سے تھک آگ کر لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج 18 رمضان جمعے کے دن کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر، دکان، دفتر، کاروبار، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، جہاں وقت ملتا ہے، صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی پہلے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بعض اوقات مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، یہ ہو کیا رہا ہے۔ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے اور اتنا جلد نواز دیتی ہے۔ آج ہر کوئی جلد کامیاب کا منتظر ہے، ہر کوئی جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں رب کریم سے مانگ کر دیکھیں گا۔ 18 رمضان جمعے کا دن سال میں 1 بار آتا ہے اور پورے سال کی رحمت برکات سے مالا مال کر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کا رزق اور دولت چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 18 ہو، جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں 1 منٹ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں نکال سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 18 رمضان جمعے کے دن 1 منٹ کے وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے جب دل کرے پڑھ لینا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائیں، وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی۔
بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز بتاتے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایک ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا کہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آپ عمل کیجیے گا۔ آپ نے 18 رمضان جمعے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر جس کو آپ جہاں وقت مل جائے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جیسے ہی درود پاک مکمل ہو، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اب 1 منٹ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جو وظیفہ، جو عمل، جو طریقہ بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ اگر ایک نقطہ بھی آپ سے لاپرواہی میں چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ تو ناظرین، درود پاک جیسے ہی مکمل ہو جائے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار کے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی جو حاجت، جو مقصد ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے تعلق ختم ہو گیا۔ آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی قیمتی اور اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے کیا۔ رب نے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ 7 آسمان اور زمین کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ جو بھکاری ہے، تندرست ہے، فقیر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آج صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھ لیے گا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ آپ نے 18 رمضان جمعے کے دن 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے دوران کسی بھی بات نہیں کرنی اور نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ توجہ، دھیان، یقین کامل اور خالص نیت صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ یقین کامل سے کہتا ہوں، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب راضی ہو گیا ہے، رب نے آپ کی حاجت کو قبول کر لیا ہے، رب نے خواہشات کو پورا کر دیا ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ گئے ہیں۔ 18 رمضان جمعے کے دن 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ اب 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے رب کعبہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام رب کعبہ کو بہت پسند ہے۔ یہ نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یا ذوالجلال والاکرام آپ 15 سیکنڈ کے اندر پڑھ لو گے۔ یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھنا،
اور جان چھڑا لی، لاپرواہی نہیں کرنی۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب کی ذات سن رہی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی رب کا جلال آسمان سے زمین پر اتر آئے گا، اور لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کی طرف آئیں گے۔ وہ دولت، وہ کامیابی جو آپ سے دور بھاگتی ہے، وہ رزق بھی، وہ دولت بھی، وہ کامیاب بھی، وہ عروج بھی یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی آپ کی طرف خود چل کر آئیں گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ یا ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ اور بزرگی والا اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، یہ صفت الہی ہے، یہ اسم و صفات ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ زندگی دے گا، اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 15 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کے ایک نام کو پڑھنا ہے، تاکہ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور آپ کا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ میاں بیوی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، یہ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پہلا وظیفہ سورہ فاتحہ کا 3 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا 15 بار پڑھ لیا، اب تیسرا وظیفہ یا ودود کا ہے۔ یہ رب کعبہ کا ایک نام ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ آپ نے رب کعبہ کا نام یا ودودو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا ودودو پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام، رشتے، تمام رکاوٹیں، تمام بندش، تمام دشمن، تمام راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، آپ کو طعنے کستے ہیں، آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی غربت کا، تنگ دستی کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی، عروج دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو۔ آپ نے 18 رمضان جمعے کے دن یہ دولت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ، 15 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 11 بار یا ودود کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے۔ میں نے آپ کو ایک ایک نکتہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اگر لاپرواہی کی تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ جو بندہ وظیفے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، میرا رب اس کے وظیفے کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے خدا را، جب اتنا طاقتور وظیفہ جو صرف 1 منٹ میں پڑھا جائے، رب کو راضی کرنے کے بعد انعامات لینے کے وقت مصلی نہ چھوڑا کریں۔ اب ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ ضد کر کے مانگیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ میرا رب مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 18 رمضان جمعے کے دن لاپرواہی مت کرنا، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ میرا رب اس وظیفے کی توفیق صرف اسی کو دے گا جس کا نصیب اور تقدیر بدلنی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔